إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما يا ربي زدني علما آمين. قابل عزت بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور میری پیاری بہنوں، تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، جاہ و جلال، عز و شرف خالق کائنات، مالک ارض و سما اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہو جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے مال و مال کیا، اور قیامت کی صبح تک بے شمار لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص شفیع المؤمنین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، آمینہ کے لال، نور نظر، لخت جگر، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، عائشہ کے سرتاج، خدیجہ کے شوہر، بلال کے آقا، میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، جو موضوع عنوان لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے موت کی سختی اور اس کے بعد کی زندگی۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے قبل اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، الہ الامین جو کچھ باتیں اس خطبہ جمعہ کے درمیان ہوں گے، اے اللہ تو سب سے پہلے ہم تمام کو اس خطبے کے درمیان جو باتیں کہی جائیں گے، اے اللہ تو سب سے پہلے ہمیں ان تمام باتوں کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرما،
سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو اپنی حالت بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم حضرات، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، موت ایک ایسی سچائی ہے جسے دنیا کا کوئی بھی انسان چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اسے چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ موت ایک ایسی سچائی ہے، اللہ نے قرآن کے اندر واضح طور پر فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، لوگوں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایک نہ ایک دن ہر نفس کو مرنا ہے۔ آپ موت سے بچنے کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، آپ پہاڑوں میں چلے جاؤ، سمندر کی تہ میں چلے جاؤ یا آسمانوں میں چلے جاؤ، اگر آپ کی زندگی کے لمحے ختم ہو گئے، آپ کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تم سے ملاقات کر کے ہی رہے گی، موت تمہیں آ کر ہی رہے گی۔ آج دنیا کے اندر ایک تارانہ نظر ڈالے، آپ کو دنیا کے حالات معلوم چل جائیں گے۔ کتنے ہم میں ایسے لوگ ہیں جو موت سے بچنے کے لیے طرح طرح کے قسمیں اپنا رہے ہیں۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، آج میڈیکل سائنس کتنی آگے ترقی کر چکی ہے۔ آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں اگر تمہارا ہاتھ کٹا ہے تو تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا نیا ہاتھ لگا دیں گے۔ اگر تمہارا پیر کٹا ہے تو تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا نیا پیر لگا دیں گے۔ اگر تمہاری کڈنی خرابی ہے، ہم نئی کڈنی ڈال دیں گے۔ اگر تمہارا چہرہ خراب ہو گیا ہے، پلاسٹک سرجری کر کے ہم تمہیں نیا چہرہ دے دیں گے۔ مگر غور کریں میرے پیارے ساتھیوں، آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا، آج تک کوئی ایسا طب پیدا نہیں ہوا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم مرے ہوئے انسان کا علاج کر دیں گے، ہم ایک مرے ہوئے مردہ لاش کو زندہ کر دیں گے۔ دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، دنیا کی تمام چیزوں کو خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں، مگر آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا رئیس پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسا مالدار پیدا نہیں ہوا جو موت کو خرید لے، موت سے سودا کر لے۔ غور کریں، ایک عربی کا شاعر ہے، بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ، لوگوں موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر نفس کو پینا پڑتا ہے، والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جہاں ہر نفس کو داخل ہونا ہے۔ دیکھیے، موت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے 3 سوال رکھوں گا، پہلے آپ ان 3 سوالوں پر غور کیجیے۔ پہلی چیز کہ موت کب آئے گی، دوسری چیز موت کیوں آئے گی، اور تیسری چیز موت کیسے آئے گی۔ آپ ان 3 سوالوں کو اپنے سامنے رکھیے۔ پہلا سوال، موت کب آئے گی؟ آپ قرآن کے 300 پارے، احادیث کی جتنی بھی صحیح کتابیں ہیں یا موجودہ دور کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، آپ ان سے معلوم کر لیجئے، آپ کو یہ ہرگز معلوم نہیں چل پائے گا کہ فلاں بندے کی موت کب کہاں کیسے آئے گی۔ اللہ رب العالمین کے پاس جن 5 غیب چیزوں کا علم ہے، ان میں سے یہ بھی ایک ہے کہ فلاں بندے کو موت کب کہاں کیسے آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ مگر ہم مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ موت کا آنا برحق ہے، مگر کب آئے گی اس کا علم ہمارے پاس نہیں۔ دوسری چیز، موت کیوں آئے گی، اس کا جواب اللہ رب العالمین نے سورہ ملک آیت نمبر 2 کے اندر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے لوگو اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا
اور اللہ نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے لوگو ہم نے یہ جو تمہیں زندگی دی ہے، یہ زندگی ہم نے تمہیں دنیا کے اندر عیش و آرام کرنے کے لیے نہیں، دنیا کے اندر موج مستی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے یہ جو زندگی تمہیں عطا کی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہارے درمیان یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون عمل کرنے میں اچھا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے یہ زندگی ہمیں آزمائش کے طور پر دی ہے، اور یہ دنیا ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر ہر طریقے سے آزمائے گا، ہر طریقے سے ہمارا ایگزام لے گا، مگر مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے ان امتحانات میں مجھے اور آپ کو کامیاب ہونا ہے۔ اور تیسری چیز، موت کیسے آئے گی؟ آپ اس چیز پر، اس سوال پر غور کریں۔ آج ہم اپنی زندگی ایسے ویسے کر کے گزار رہے ہیں۔ کسی کو دیکھو دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہے، کوئی دنیا کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، آخرت سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں یہ تک احساس نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے گا۔ جب ہمارے جسم سے ہماری روح کو نکالا جائے گا اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ آئیے اس تیسرے سوال پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اے لوگو جب تمہاری موت تمہارے گلے میں آ کر اٹک جاتی ہے، جب تمہاری موت تمہارے گلے میں آ کر رک جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم مردے کو تڑپتا ہوا دیکھو گے، تم لاش کو تڑپتا ہوا دیکھو گے، ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوں گے مگر تم ہمیں دیکھ نہیں پاؤ گے۔ غور کرے، موت کے وقت بندے کو اتنی زیادہ سختی ہوگی، اتنی زیادہ پریشانی ہوگی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی زندگی کے آخری لمحات میں حضرت عمرو بن عاص سے سوال کیا، اے عمرو بن عاص تم نے کہا تھا کہ موت کا مرحلہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اب بتاؤ تم زندگی کے آخری لمحات میں ہو، تمہیں کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے عبداللہ بس اتنا جان لو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین یہ آپس میں دونوں ٹوٹ پڑے ہیں اور میں ان دونوں کے درمیان پیسا جا رہا ہوں۔ غور کریں، اور اللہ کے نبی کی زبان سے جو آخری وقت جو جملے نکلے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للموت لسکرات، اے لوگو موت کا مرحلہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے نبی بار بار یہی کہہ رہے تھے، اے عائشہ مجھے موت کی سختی برداشت نہیں ہے، اے عائشہ مجھے موت کی تکلیف برداشت نہیں ہے۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے اس وقت کا معاملہ کیا ہوگا؟ آئیے حدیث سے دیکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا کان عبد المؤمن، اگر بندہ مومن ہوتا ہے، اگر بندہ نمازی ہوتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اور ان فرشتوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کأنہم وجوہہم الشمس، اگر بندہ نیک ہوتا ہے، اگر بندہ مومن ہوتا ہے تو اس کے پاس دو نیک فرشتے آتے ہیں اور ان کے چہرے اتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے، اتنے زیادہ حسین و جمیل ہوں گے جیسے سورج چمکتا ہے، ان کے بھی چہرے چمک رہے ہوں گے۔ یہ اس مومن بندے کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوانا، اے نیک روح، اے پاک روح، اپنے جسم کو چھوڑ دے، تیرے لیے دنیا کی سانسیں ختم ہو چکی، تیرے لیے دنیا کے لمحے ختم ہو چکے، چل اب اپنے رب کی مغفرت کی طرف چل، چل اب اپنے رب کی رضامندی کی طرف چل، تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ خوش ہے، اے نیک روح اپنی جسم کو چھوڑ دے، تیرے لیے دنیا کی سانسیں ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے بندو ذرا تصور کرو، اگر بندہ نیک ہوتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی روح کو اتنی آسانی سے نکالا جاتا ہے، اتنی آسانی سے نکالا جاتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر سمجھیے، آپ کے پاس ایک گلاس میں پانی کا پیالہ ہو، آپ کے پاس ایک گلاس میں پانی ہو، اگر
اس پانی میں ایک بال پڑ جائے، آپ بتائیے اس بال کو نکالنے میں کیا آپ کو کوئی تکلیف ہوگی؟ کیا آپ کو کوئی پریشانی ہوگی؟ آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس بال کو نکال دیں گے۔ اللہ کی نبی فرماتے ہیں اتنی ہی آسانی کے ساتھ اس نیک بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نیک بندے کے لیے جنت سے ایک چادر لائی ہوگی اور اس چادر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوگی۔ فرشتے اس چادر کو اس روح کے ساتھ لپٹ دیں گے اور فرشتے کہتے ہیں ہائے ہائے دیکھو یہ کتنی زیادہ خوبصورت روح ہے، یہ کتنی زیادہ نیک روح ہے، اس سے کتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نیک بندے کی روح کو فرشتے ایک دوسرے کی گود میں لیتے ہیں، جس طرح ہم دنیا کے اندر بڑے پیارے معصوم بچوں کو محبت کے ساتھ جیسے ایک دوسرے کی گود میں لیتے ہیں، وہ فرشتے بھی اس نیک بندے کی روح کو محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی گود میں لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو پہلے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، پہلے آسمان پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ پہلے آسمان کے فرشتہ کہتا ہے ہے تم کس روح کو لے کر آ گئے؟ ارے اسے تو کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے جو موت کا فرشتہ ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں اور میرے ساتھ فلاں ابن فلاں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جتنا زیادہ اچھا نام ہوگا، جتنا زیادہ بہترین نام ہوگا، وہی نام وہاں پر پیش کیا جائے گا۔ پہلے آسمان کا فرشتہ جیسے اس نیک بندے کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے اور جب اسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، اس کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یہ پہلے آسمان پر داخل ہوتے ہیں، دوسرے آسمان کے قریب لے جایا جاتا ہے۔ اس نیک بندے کی روح کے لیے دوسرے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتوں آسمان کے قریب پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نیک بندے کی روح کے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اب اس روح کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اے اللہ اب اس روح کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اے اللہ اس کے لیے تو ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں ایسا کرو تم اس کا نام علین میں لکھ دو، تم اسے علین میں داخل کر دو۔ اب یہ علین کیا ہے؟ علین یہ وہ جگہ ہے جہاں جنتیوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ علین یہ وہ جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اب اسے علین میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کن لوگوں کا معاملہ ہے؟ جو بندے نمازی ہوں گے، جو بندے نیکوکار ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو راضی کیا ہوگا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہوگا۔ اب آئیے جو بندے نمازی نہ ہوں گے، جو بندے مومن نہ ہوں گے، جو بندے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، جو بندے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادتیں کرنے والے ہوں گے، آئیے ان کا انجام بھی دیکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا کان عبد الکافر، لوگوں اگر بندہ کافر ہوتا ہے، اگر بندہ فاجر و فاسق ہوتا ہے، اگر بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں، مگر ان فرشتوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے چہرے اتنے زیادہ ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ کالے شکل کے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں اتنی بڑی جس طرح دنیا کے اندر بریانی کے ٹیکے ہوتے ہیں، اور ان کے دانت اتنے بڑے جس طرح دنیا کے اندر بیلوں کے سینگ ہوتے ہیں۔ یہ اس کافر روح کے پاس آتے ہیں اور اسے بڑے دردناک طریقے سے جھنجھوڑتے ہیں، اس کے پاس آ کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی غضب من اللہ وغضب، اے خبیث روح، اے بری روح، اے فاسق روح، اے فاجر روح، اب اس جسم کو چھوڑ دے، تیرے لیے دنیا کی سانسیں ختم
ہو چکی ہیں، تیرے لیے دنیا کے لمحے ختم ہو چکے ہیں۔ اخرج الی غضب من اللہ وغضبا، چل اب اپنے رب کے غضب و غضب کی طرف، چل اب اپنے رب کے غصے کی طرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی یہ کافر روح ملک الموت کو دیکھتی ہے، موت نکالنے والے فرشتوں کو دیکھتی ہے، جسم کے چاروں کونے سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی نیچے کبھی اوپر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے بڑی تیزی کے ساتھ اس کی روح کو نکالنے کی کوشش کریں گے، مگر وہ روح نہیں نکل رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرَقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، فرشتے اس کافر روح کو اتنی سخت طریقے سے نکالتے ہیں، اتنی تیزی سے نکالتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر سمجھیے ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، آپ ذرا بتائیے اگر ہمارے جسموں سے ہماری چمڑی کو چھلا جائے، ہماری چمڑی کو نکالا جائے، بتائیے ہمیں کتنی زیادہ تکلیف ہوگی، کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے کئی دگنی تکلیف اس کافر روح، اس فاجر روح، فاسق روح کو ہوگی۔ اور فرشتے اس کے لیے جہنم سے ایک ٹاٹ کی چادر لائیں گے جس سے بہت زیادہ گندی بدبو آ رہی ہوگی، اتنی زیادہ گندی بدبو، اگر یہاں پر کوئی مر جائے، سڑ جائے، گل جائے، بتائیے اس سے کتنی زیادہ گندی بو آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی گندی بدبو والا ٹاٹ کا چادر اس کافر روح کو لپیٹ دیا جائے گا اور اس کو پہلے آسمان کی طرف لے جائے جائیں گے، پہلے آسمان پر دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ یہ فرشتہ کہتا ہے میں ہوں اور میرے ساتھ فلاں ابن فلاں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جتنا زیادہ برا نام ہوگا، جتنا زیادہ گندا نام ہوگا، وہی نام وہاں پر پیش کیا جائے گا، میں ہوں اور میرے ساتھ فلاں ابن فلاں ہے۔ پہلے آسمان کا فرشتہ کہتا ہے تم کس روح کو لے کر آ گئے؟ ارے اس سے تو کتنی زیادہ گندی بدبو آ رہی ہے، نہیں میں اس کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اب یہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اب اس روح کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اے اللہ اس کے لیے تو پہلے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں ایسا کرو تم اس کا نام سجین میں لکھ دو، تم اسے سجین میں داخل کر دو۔ سجین کیا ہے؟ سجین وہ جگہ ہے جہاں جہنمیوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور یہ سجین کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو پہلے آسمان سے ڈھکیل دیا جائے گا، وہ لڑکی کھاتا ہوا 7 زمینوں کے نیچے آ کر سجین کے اندر گرے گا۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، ابھی تو یہ معاملہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ گھر میں ڈیڈ باڈی موجود ہے، گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہے، ابھی اس کی روح کو یہاں سے اوپر لے جایا جا رہا ہے، اوپر سے نیچے پھینک دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اضیعت الجنازہ، لوگوں جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے اور اسے قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اگر بندہ مومن ہوتا ہے، اگر بندہ نمازی ہوتا ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی قدمونی، اے لوگوں مجھے جلدی لے چلو، اے لوگوں مجھے میری قبر کے اندر جلدی سے دفنا دو، جلد سے جلد مجھے میری قبر کے قریب کر دو، قدمونی قدمونی قدمونی، اے لوگوں مجھے جلدی لے چلو۔ اور اگر وہی بندہ مومن نہ ہوگا، وہی بندہ نمازی نہ ہوگا، کہے گا یا ویلہا این تذہبون بہا، ہے میری بربادی، ہے میری ہلاکتی، اے لوگوں تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اے لوگوں تم مجھے کس کی طرف لے جا رہے ہو؟ یا ویلہا این تذہبون بہا، ہے میری بربادی، اے لوگوں تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے لے جا کر قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا، اور جو لوگ دفنا کر واپس ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے چلنے کی آواز، ان کے قدموں کی آواز، ان کے پیروں کی آواز اس مردے کو سنائے گا، سنو اب ان چپلوں کو، یہ وہی لوگ ہیں، یہ تیری وہی اولاد ہے جن کے لیے تو نہ حلال دیکھا کرتا تھا، نہ حرام دیکھا کرتا تھا، نہ رات دیکھا کرتا تھا، نہ دن دیکھا کرتا تھا،
آج دیکھ تیری اولاد بھی تجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، یہ تیری وحید دوست ہے۔ جب مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مگر اپنے دوستوں کے ساتھ رہ کر اپنے وقت کو ضائع کیا کرتا تھا، اللہ کی عبادت سے دور رہا کرتا تھا۔ آج دیکھ کہ تیرے دوست بھی تجھے چھوڑ کر جا رہے۔ ایک بات بتاؤ، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی دوستی کی محبت میں کہتے ہیں کہ یہ میرا ایسا دوست ہے میرے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، یہ میرا ایسا دوست ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ اللہ کے بندو، ایک بات یاد رکھو، حقیقت یہ ہے کہ جب تم مر جاؤ، جس کے بارے میں تم بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، یہی دوست تمہیں غسل دینے میں آگے آگے رہے گا، یہی دوست کفن کا کپڑا پہنانے میں تمہیں آگے آگے رہے گا، یہی دوست تمہیں کاندھا دینے میں آگے آگے رہے گا، یہی دوست خود قبر میں اترے گا اور تمہیں قبر میں لٹا کر، تمہارے اوپر مٹی ڈال کر، تمہارے اوپر ہاتھ جھٹک کر چلے جائے گا۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، مرنے کے بعد کوئی کام آنے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اگر مرنے کے بعد کوئی تمہارے کام آ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف تمہارے نیک اعمال ہے، صرف اور صرف تمہارے نیک اعمال ہے۔ غور کریں، اب جیسے بندے کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اس کے پاس کون آئیں گے؟ منکر نکیر آئیں گے۔ اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو فرشتے خوبصورت شکل میں آتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں اسے اٹھا کر اس سے 3 سوال کرتی ہیں۔ وہ 3 سوال کیا ہیں؟ من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے، من نبیو کا، بتا تیرے نبی کون ہے۔ اگر بندہ مومن ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے۔ ربی اللہ، لوگوں میرا رب اللہ ہے، دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے یہ بتائیے تو کہاں سے جواب دے رہا ہے، اس کو تو نے کہاں پڑھا تھا، کہاں سیکھا تھا؟ وہ کہتا ہے قرأت فی کتاب اللہ، لوگوں میں نے اس کو اللہ کی قرآن کے اندر پڑھا تھا، میں نے اس کو اللہ کی کتاب کے اندر پڑھا تھا۔ جب وہ یہ کہتا ہے فنادی من السماء، آسمان سے ایک آواز آتی ہے اے فرشتے اب میرے بندے کو پریشان نہ کر، اب میرے بندے کو زیادہ سوال نہ کر، دیکھ اس نے تیرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، اب ایسا کر ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ، اسے جنتی لباس پہنا دے، اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھا دے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اس کی قبر کو کشادہ کر دے۔ اور غور کرے میرے پیارے ساتھیوں، جو بندہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، نمازی ہوگا، اس کا استقبال قبر کے اندر کیسے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر میں ایک ایسا خوبصورت شخص آئے گا، ایک حسین و جمیل شخص آئے گا، یہ بندہ دیکھے گا پریشان ہو جائے گا، کہے گا من انت، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے انا عملک صالح، انا عملک صالح۔ اے اللہ کے بندے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ کے بندے تجھے غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے یہاں بھی آرام ملنے والا ہے اور تجھے جنت کے اندر مزید آرام ملنے والا ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایسے بندے کو مزید بشارتیں سنا دی جاتی ہے، ایسا بندہ اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ غور کریں میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ آج ہم نے صرف دنیا کو ترجیح دی ہے، آج ہم دنیا کی محبت میں اس قدر مبتلا ہے، اس قدر مبتلا ہے کہ آج ہم اپنی موت سے نفرت کرنے والے بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم قدم قدم پر ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کل تک عزت کے تاج ہمارے سروں پر پہنایا کرتے تھے، آج ہم نے دین کو ترجیح نہیں دیا، آج ہم نے اللہ کی عبادت سے روگردانی کر دی، جس کی وجہ سے آج ذلت کی جوتیاں ہمارے چہروں پر ماری جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، باتیں اور بھی ہے، میں تو چاہتا تھا کہ میں اپنی بات مکمل کروں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید گفتگو کروں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ الامین جو کچھ باتیں اس خطبہ جمعہ کے درمیان بھی ہے، اے اللہ تو ہمیں ان تمام باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی موت آنے سے پہلے موت کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے جو سوالات ہوں گے، اے اللہ اس موقع پر
تو ہم پر آسانی عطا فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی بیمار ہے ہر ایک کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو کوئی قرض دار ہے اے اللہ تو ہر ایک کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے بس ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، توحید پر، اور جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔